ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو 2-3 واقعات چھوٹے چھوٹے بتاتا ہوں، ان کو آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے۔ آج ان میں ہمارے مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے نواسے بڑے عزیز تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین عموماً نماز پڑھتے ہوئے آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے تھے۔ آپ نے کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حضرت حسن جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت حسن کو دیکھ کر منبر چھوڑ دیا، اس کے پاس گئے، اس کو اپنے پاس لے کر آئے۔ بچوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، صرف اپنے بچوں سے نہیں، آپ تمام بچوں سے محبت اور شفقت کرتے تھے۔ یہ آپ کی محبت کا ایک جو ہے وہ سین میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر یہ محبت جو ہے وہ اولاد کی تربیت سے نہیں روکتی، یہ بھی آپ ذرا غور کریں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ کی گئی کھجوریں جو ہیں موجود تھیں۔ حضرت حسن آئے، کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، کہا کخ کخ، اس کو تھوک دو تھوک دو۔ اہل بیت پر صدقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جہاں روکنے کا وقت آیا وہاں روکا۔ آج سب سے بڑی جو ہماری پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت بچے کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ہم خاموش دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارا بچہ غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تھپڑ نہیں لگایا، کہا کخ کخ، پھینک دو اس کو، تھوک دو اس کو۔ الفاظ دیکھیں آپ، تھپڑ نہیں لگایا۔ لیکن اگر نہ روکتے، پھر کوئی اور غلطی ہوتی، نہ روکتے، پھر کوئی اور غلطی ہوتی، نہ روکتے، پھر تھپڑ سے بھی کام نہیں تھا چلنا۔ آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں آگے کہ سر بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں مگر وہ کہنا نہیں مانتے۔ جب کہنا ماننے کا وقت تھا اس وقت آپ نے ان کو سمجھایا نہیں تھا، اس وقت آپ نے ان کی تربیت نہیں کی تھی۔ جب اس کے اندر ایک غلط عادت جو ہے وہ سرایت کر گئی ہے، پھر آپ اس کو سمجھائیں گے تو وہ کہنا نہیں مانیں گے۔ تو دیکھیں والدین کا رول، بچہ 3 سال کا کم از کم سکول آتا ہے، 3 سال تک بچے نے بہت ساری عادتیں اچھی بھی اور بری بھی سیکھ لی ہوتی ہیں۔ یہ تربیت کا انتہائی اہم وقت ہوتا ہے جس وقت ہم بچے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم اس بچے کے سامنے خود فلمیں دیکھتے ہیں، خود ڈرامے دیکھتے ہیں، خود میوزک سنتے ہیں، تو پھر جب بڑا ہو کر وہ موسیقار بنتا ہے پھر ناگواری کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو ایسا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ بچے کے سامنے وہ رول ماڈل بنے کہ بچہ جو ہے وہ خود کہے، خود اپنی زبان سے بول کر کہے بچہ۔ وہ تھے محروم تعلیم، غور سے سننا میری بات، وہ تھے محروم تعلیم مگر مجھ کو پڑھایا تھا۔ یہ کام کریں آپ۔ مگر ہم تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ تھے محروم تعلیم تو مجھ کو پڑھایا تھا، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا تھا۔ وہ تھے محروم تعلیم مگر مجھ کو پڑھایا تھا، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا تھا۔ کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو سر اٹھا کر میں، میرے والد نے آج مجھے اس قابل بنایا تھا، میرے والد نے آج مجھے اس قابل بنایا ہے۔
تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میری اس بات پہ آپ نے جو ہے وہ فوکس کرنا ہے. اس بات کو اگر آپ نے یاد رکھا تو انشاءاللہ آپ کے بچے کبھی بھی زندگی میں کسی میدان میں کسی فیلڈ میں جو ہے وہ ناکام نہیں ہوں گے، تربیت کے اعتبار سے بھی اور تعلیم اور سکسیس کے اعتبار سے بھی. تو والدین کا رتبہ اور مقام جو ہے وہ بڑا ہے. والدین اگر اپنی اولاد کی تربیت اچھے خطوط پر کرنا چاہیں تو یہ ناممکن نہیں ہے، اور آج کے دور میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. آج اگر والدین نے اپنا کردار ادا کیا تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم اور تربیت میں آگے جائیں گے. آگے اساتذہ ہیں. اساتذہ جو ہیں یہی دیے جلیں گے تو روشنی ہوگی. آپ مجھے بتائیں دنیا کا کوئی سکسیسفل پرسن بتائیں جو کسی استاد کا شاگرد نہ ہو. ہم اساتذہ کی عزت نہیں کرتے. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے. کسی زمانے میں اساتذہ کی بہت زیادہ عزت تھی. آج جب تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوئی ہے، پیرنٹس یہی سمجھتے ہیں فیس دیتے ہیں بچے پڑھتے ہیں. بھئی یہ تو ریاست کی کمزوری ہے، پرائیویٹ اداروں کا تو کوئی قصور نہیں اس میں. وہ تو ظاہر ہے آپ کچھ دیتے ہیں ان کو تو وہ آپ کے بچوں کی تعلیم پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں. تو اساتذہ کا جو ہے وہ بڑا احترام ہونا چاہیے. میں افسوس سے آپ کے ساتھ یہ ایک بات شیئر کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں اساتذہ کی عزت بہت کم ہے، اور دنیا میں اساتذہ کی رسپیکٹ کے حوالے سے سب سے زیادہ ٹاپ پر جو ریٹنگ ہے وہ چائنا کی ہے. چائنا، اس کے بعد اور ہمارا نیبر ہے، ہم چاہیں تو انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. اس کے بعد ملیشیا ایک اسلامی ملک، پھر تائیوان. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ ٹاپ 15 ممالک میں انڈیا بھی شامل ہے. ہمارا 15 چھوڑ کے 50 میں بھی شمار نہیں ہوتا. تو ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا پڑے گا. اور اساتذہ اکرام کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی چاہیے وہ ادا کریں، اپنی پوری ایمانداری سے پوری لگن کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ وقف کریں. تو جب پیرنٹس، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا کمبینیشن بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ when teachers and parents work together, student can reach for the stars. استاد کی ریسپیکٹ کے حوالے سے ایک واقعہ میں نے نوٹ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ابن انشا کا واقعہ میرے سامنے ہے کہ یہ تفصیل میں نہیں جاتا ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ جاپان میں کہتے ہیں میں ایک یونیورسٹی میں گیا اور وہاں میں پروفیسر صاحب سے مل کر جب باہر آیا تو انہوں نے میرا باہر تک جو ہے وہ مجھے سی آف کیا. جاپان میں سر بھی آپ کو بتائیں گے، ہمارے کچھ دوست پچھلے سال جاپان کے ایجوکیشن سسٹم کو جاپان میں جا کر جو ہے وہ آبزرو کر کے آئے ہیں. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیلیگیشن ان کے پاس جاتا ہے، ایون کہ پرنسپل صاحب جو ہیں وہ باہر تک سی آف، باہر مین گیٹ تک سی آف کر کے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھی ان کو، لیکن وہ آئے باہر تک مجھے سی آف کرنے، تو لان میں ایک جگہ پہ کسی بات پر ڈسکس ہو رہی تھی تو رک گئے. تو جس طرف ہم کہتے ہیں ہم رکے تھے اس کی بیک سائڈ پر ہمارا سایہ تھا. تو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی کے جو ہے وہ پیچھے سے گزرتے جا رہے تھے اور پھلانگتے جا رہے تھے. ابن انشا کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ ایک عجیب سا جو ہے یہ ایک پریکٹس ہے، ایکسرسائز ہے. پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، واٹ از دا میٹر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری رسپیکٹ کے لیے پھلانگ کے جا رہے ہیں کہ ہم اساتذہ کے سائے پر بھی پاؤں نہ رکھیں. تو میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، اساتذہ ہمارے قوم میں اگر اچھے ہیں تو اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کر دیا کریں. نیکسٹ، پلانر آف دی ایئر. اب ہم آتے ہیں اسکول کا جو فنکشن ہے اس کی طرف.